حر حضرت امام حسین کی طرف کب شامل ہوئے؟ یدی آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت حر حضرت امام حسین کی طرف 9 محرم کی شام کو شامل ہوئے تھے۔ کربلا کی میدان میں حر بن یزید پہلے یزید کی فوج کے ایک اہم کمانڈر تھے، جنہیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو روکنے اور یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب حر نے دیکھا کہ امام حسین اور ان کے خاندان کو بے گناہ پیاسا اور بھوکا رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے دل میں ایک اہم تبدیلی آئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ امام حسین حق اور سچائی کے راستے پر ہیں، جبکہ یزید کی فوج باطل کے راستے پر ہے۔ اس احساس کے بعد حر نے یزید کی فوج کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور امام حسین کے پاس جا کر اپنے کیے پر توبہ کی۔ امام حسین نے انہیں معاف کیا اور اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ حر نے کربلا کی جنگ میں امام حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کا یہ قدم اسلامی تاریخ میں توبہ، حق کے پیروی اور قربانی کی ایک اعلیٰ مثال سمجھا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، کس ساتھی نے فرات ندی پر جیت حاصل کی تھی؟ یدی آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے حضرت عباس نے۔ حضرت عباس علمدار نے کربلا کی جنگ میں اپنی بے مثال بہادری اور وفاداری کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر فرات ندی تک پہنچنے کی کوشش میں۔ حضرت عباس نے فرات ندی کی طرف ایک مشن پر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا اور اسے امام حسین کے خیموں تک لے جانے کی کوشش کی۔ دشمنوں نے حضرت عباس کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کیا۔ جنگ کے دوران حضرت عباس نے اپنی دونوں بازوؤں کو کھو دیا، لیکن وہ پھر بھی مشکیزے کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ بدقسمتی سے دشمن نے مشکیزے کو تیر مار کر پھاڑ دیا، جس سے پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس نے اس کے بعد جام شہادت نوش کیا، لیکن ان کی جرات، وفاداری اور امام حسین کے خیموں تک پانی پہنچانے کی کوشش آج تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک عظیم قربانی کے طور پر محفوظ ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، کربلا کی جنگ سے پہلے کوفہ میں مینار سے کسے پھینکا گیا؟ یدی آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں جا کر جواب لکھ دیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے کربلا کی جنگ سے پہلے کوفہ میں مینار سے حضرت مسلم بن عقیل کو پھینکا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو مینار سے اس لیے پھینکا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے لوگوں کو امام حسین کے حق میں بیعت کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ شروع میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے امام حسین کے حق میں بیعت کی، لیکن جب یزید کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے دھوکہ اور دھمکیوں کے ذریعے کوفے کے لوگوں کو ڈرا کر حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی حضرت مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے، ابن زیاد نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ گرفتاری کے بعد حضرت مسلم کو کوفہ کے قصر دار الامارہ میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قصر کی چھت سے پھینک دیا جائے۔ حضرت مسلم کو بے دردی سے قصر کے مینار سے نیچے پھینک دیا گیا اور یوں ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کربلا کے واقعے کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کی قربانی کو آج بھی عظیم جرات اور وفاداری کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، امام حسین نے کربلا کو کس قبیلے سے خریدا تھا؟ یدی آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
صحیح جواب ہے امام حسین نے کربلا کو بنی اسد قبیلے سے خریدا تھا۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ کربلا وہ مقام ہوگا جہاں وہ اور ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا، اور یہ زمین اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن جائے گی۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے اس زمین کو اس کے مالکین سے خریدنے کا ارادہ کیا۔ امام حسین نے اس زمین کو خرید کر اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ زمین جہاں وہ شہید ہوں گے کسی کے لیے قرض یا ناجائز قبضے کا مسئلہ نہ بنے۔ انہوں نے کربلا کی زمین کو بنی اسد قبیلے سے جو ان کے مالک تھے زمین کی قیمت ادا کر دی، اور ان سے یہ وعدہ بھی لیا کہ جب بھی ان کی قبر کی زیارت کے لیے لوگ آئیں گے تو وہ زائرین کو ان کے راستے سے نہ روکیں گے۔ امام حسین کے اس دور اندیشے کا مقصد یہ بھی تھا کہ شہادت کے بعد بھی ان کا اہل بیت اور ساتھیوں کے مزارات کی بے حرمتی نہ ہو، اور وہ زمین اسلامی اقدار کی حفاظت کی علامت کے طور پر باقی رہے۔ یہ زمین خریدنے کا عمل امام حسین کے اس اصولی موقف کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ظالم، ناجائز قبضے یا کسی بھی طرح کے غیر شرعی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، کربلا کے سب سے کم عمر کے شہید کی عمر کتنی تھی؟ یدی آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے کربلا کے سب سے کم عمر کے شہید کی عمر 6 ماہ تھی، جن کا نام حضرت علی اصغر تھا۔ حضرت علی اصغر امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو صرف 6 ماہ کے تھے۔ کربلا کے میدان میں جب پانی کی شدید قلت ہو گئی اور امام حسین کے خاندان کے تمام افراد اور ساتھی پیاس سے نڈھال ہو گئے تو امام حسین نے اپنے شیر خوار بیٹے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا اور انہیں یزید کی فوج کے سامنے لے گئے۔ امام حسین نے علی اصغر کو فوج کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے پر رحم کریں اور اسے پانی پلا دیں، لیکن یزید کی فوج نے رحم کے بجائے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ عمر بن سعد کی فوج کے ایک تیر انداز حرملہ بن کاہل نے امام حسین کی باتوں کا جواب ایک تیر سے دیا۔ حرملہ نے علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا جو اتنی شدت سے لگا کہ علی اصغر فوراً شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے شیر خوار بیٹے کے شہید ہونے کے بعد اس ننھے سے جسم کو زمین پر رکھا اور خیمے کی طرف واپس چلے گئے جہاں ان کی والدہ حضرت رباب کو یہ المناک خبر دی۔ علی اصغر کی شہادت کربلا کے عظیم قربانیوں میں سے ایک ہے اور اسے امام حسین کی مظلومیت اور یزید کی فوج کے ظلم کی ایک روشن مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔